اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن نمبر 20، التکرار اور الاستطالہ۔ اگلی دو صفات جو متضاد کے بغیر موجود ہوتی ہیں اور جن کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے، ان میں سب سے پہلے ہے التکرار۔ اس کے لغوی معنی ہیں کسی چیز کو ایک سے زائد بار دہرانا، جیسے کہ ہم اردو میں تکرار کہتے ہیں، کسی چیز کو ریپیٹ کرنا۔ اس کا صرف ایک حرف ہے، یعنی کہ را۔ التکرار کے اصطلاحی معنی: تجوید کی اصطلاح میں را کے تنگ مخرج کی وجہ سے اس کو ادا کرتے وقت زبان کی نوک سے آواز کی لرزش جو پیدا ہوتی ہے اس کو التکرار کہتے ہیں۔ را کے تنگ مخرج کی وجہ سے اس کو ادا کرتے وقت زبان کی نوک سے جو آواز کی لرزش پیدا ہوتی ہے اس کو التکرار کہتے ہیں۔ عملی طور پہ التکرار کے معنی یہ ہیں کہ را کا مخرج زبان کی نوک اور اس کے اوپر کا حصہ اور سامنے والے دو دانتوں کے مسوڑے ہیں۔ اس کا مخرج آگے سے تنگ ہوتا ہے۔ اس تنگ مخرج کی وجہ سے را کی ادائیگی کرتے وقت زبان میں لرزش پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے را میں بھی ایک لرزش کی کیفیت آ جاتی ہے۔ اس ہلنے کو یا اس لرزش کو تکرار کہتے ہیں۔ تکرار، ار ار ار، یہ جو رو کی آواز ہے یہ تکرار کہلاتی ہے۔ تکرار کا درست طریقہ صرف ایک بار ہے۔ 2 مرتبہ بھی جائز ہے، مگر 2 سے زیادہ مرتبہ ناپسندیدہ ہے اور اس کی مذمت کی گئی ہے، جیسا کہ ار ار جائز نہیں ہے، جبکہ ار یا ار جائز ہے۔ 1 سے 2 تکرار جائز اور پسندیدہ ہے۔ اس کو التکرار المطلوب الواجب کہتے ہیں، یعنی وہ تکرار جو ریکوائرڈ بھی ہے اور ضروری بھی۔ التکرار المطلوب الواجب، یہ تکرار اگر ہم نہیں دیں تو را کی ادائیگی درست نہیں ہو سکتی۔ جبکہ 2 سے زائد تکرار کو تکرار المذموم کہتے ہیں۔ تکرار المذموم یعنی وہ تکرار جس کی مذمت کی گئی ہے، جس کو پسند نہیں کیا گیا، جس کو غلط قرار دیا گیا ہے۔ کچھ لوگ تکرار زیادہ دے دیتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تکرار کم کرنے پر فوکس کریں، جبکہ کچھ لوگ تکرار دے ہی نہیں پاتے۔ یہ بھی بالکل غلط ہے۔ زیادہ دینے کا مطلب ہے کہ جیسے میں ایک لفظ ادا کر رہی ہوں، البرق البرق، اس طرح سے را کو زیادہ وائبریشن دینا۔ اور کم دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے زبان کو وائبریٹ ہی نہیں کیا۔ بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ زبان درست مخرج پہ نہیں رکھتے اور زبان کو آگے سے موڑ لیتے ہیں، کرل کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وائبریشن یا تکرار نہیں ہو پاتی۔ اس کے لیے ہمیں بہت ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ابتداً زیادہ تکرار سے شروع کریں اور گریجولی اس کو کم کرتے جائیں۔ جیسے کہ البرق، بہت سارے لوگ را کے لیے زبان کو آگے سے کرل کر لیتے ہیں، تو را کی آواز ہمیں درست نہیں سنائی دیتی۔ البرق اس طرح سے آواز سنائی دے گی کیونکہ را کا مخرج آگے سے اوپر اٹھ کے سیدھا لگ رہا ہے منہ کی چھت کو، جس کی وجہ سے را میں تکرار پیدا نہیں ہو رہی۔ تکرار ایک قوی صفت ہے جو سکون اور متحرک دونوں حالتوں میں موجود ہوتی ہے، مگر ساکنہ حالت میں زیادہ واضح ہوتی ہے۔ اس کی ہم کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ البقرہ سے ہی مثالیں میں آپ کو دے رہی ہوں، اور کوشش یہی ہوگی کہ جو حصہ ہم پڑھ چکے ہیں اسی حصے میں سے آپ کو مثالیں دی جائیں، تاکہ ان الفاظ کو آپ درست طریقے سے ادا کر سکیں جو آپ کے سبق میں موجود ہوتے ہیں، تاکہ آپ کی تلاوہ میں اس کی اپلیکیشن بہترین طور پہ ہو سکے۔ مثالیں دیکھیے، انذرتہم انذرتہم، ذر ذر ایک تکرار، ٹھیک ہے۔ الآخر الآخر، فی الارض فی الارض، البرق البرق،
ترجعون ترجعون، وارکعوا وارکعوا۔ ان تمام الفاظ میں دیکھیے را میں وائبریشن یا تکرار بہت زیادہ اور بہت کم دونوں نہیں ہے۔ را میں توسط ہے اور تکرار بھی اس توسط کو مزید سپورٹ کرتی ہے۔ اگلی صفت جو اب ہم پڑھیں گے وہ ہے الاستطالہ۔ الاستطالہ لغوی معنی ہے لمبا یا طویل کرنا، جبکہ اس کے تجوید میں اصطلاحی معنی ہیں زبان کا مخرج سے ٹکرانے کے بعد آگے کی طرف جانا۔ زبان کا مخرج سے ٹکرانے کے بعد آگے کی طرف جانا ایسا زبان پر آواز کے دباؤ یا پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے، یہاں تک کہ زبان کی نوک سامنے کے اوپر والے 2 دانتوں کی جڑوں کو لگ جائے، یعنی زبان پہ اتنا پریشر ہو کہ وہ آگے جانے کی وجہ سے اگلے 2 دانتوں کی جڑوں کو لگ جائے۔ الاستطالہ کا صرف ایک حرف ہے جو کہ ہے ضاد، چنانچہ اگر اس کے ہم عملی طور پر اس کے معنی بیان کریں تو عملی طور پر استطالہ کے معنی ہیں کہ زبان ضاد کے مخرج پر لگنے کے بعد، جو کہ زبان کے پچھلے کنارے اور اس کے مد مقابل داڑھوں کا اندرونی حصہ ہے، یعنی ضاد کا مخرج کیا ہے؟ زبان کے پچھلے کنارے اور اس کے مد مقابل داڑھوں کا اندرونی حصہ۔ چنانچہ ضاد کے مخرج پر لگنے کے بعد زبان کا آگے کی طرف جانا، اور اس حرکت کے ساتھ یعنی آگے کی طرف زبان کے جانے کے ساتھ ساتھ آواز پیچھے کی طرف جائے، اس طرح جیسے کہ ہم اس کو نگل رہے ہوں۔ ضاد کی آواز کی لمبائی اس کی رخاوہ کی صفت کی وجہ سے ہے اور اس کو باقی رخاوہ کے حروف جتنا ہی طویل ہونا چاہیے، لیکن یہ طوالت یا یہ لمبائی باہر کے بجائے اندر کی طرف ہو۔ ضاد کی آواز اگر اندر کے بجائے باہر آئے گی تو ضاد نہیں بلکہ مفخم دال ادا ہوگا، اس طرح سے ادا ہوگا، جو کہ غلط ہوگا۔ چنانچہ ضاد کی آواز کے لیے کیا ضروری ہے صحیح آواز کے لیے؟ کہ زبان کی حرکت آگے کی طرف ہو جبکہ اس کے ساتھ آواز پیچھے کی طرف جائے، گویا کہ ہم اسے نگل رہے ہوں، اور زبان کے باہر موومنٹ کے باوجود آواز کی موومنٹ اندر کی طرف ہو۔ استطالہ صرف سکون کی حالت میں دیا جاتا ہے، یہ بھی ایک قوی صفت ہے۔ اس کی مثالیں دیکھیے، الارض الارض، یضرب یضرب، اضرب، فضل اللہ فضل اللہ، اضربوا اضربوا۔ جیسا کہ ضاد ایک مشکل حرف ہے، اسی طرح استطالہ کی صفت بھی ایک مشکل صفت ہے جس کی درست ادائیگی کے لیے بہت پریکٹس کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ جب کبھی آپ کے پاس ضاد ساکنہ حالت میں ہو تو اس کو کانشیسلی دھیان دے کر اس کی استطالہ کی صفت اس پہ اپلائی کیجیے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آج جو ہم نے دونوں صفات پڑھی ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے واضح ہوں گی اور آپ لوگ اس کو اپنی تلاوہ میں بہترین طریقے سے اپلائی کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ جزاکن اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔